بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا ہمارا موضوع ہے خیر اور شر کے کاموں میں تعاون۔ تو سب سے پہلے موضوع میں جو 3 الفاظ ہیں ان کو ہم جانیں گے۔ خیر کس کو کہتے ہیں، شر کس کو کہتے ہیں، اور تعاون کا کیا مطلب ہے۔ خیر کی تعریف کیا ہے، خیر کس چیز کو بولتے ہیں؟ تو ہر وہ چیز جس کو حاصل کرنے کے لیے، جس کو پانے کے لیے ہر عقل مند شخص خواہش رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ خیر کہتے ہیں، اسے خیر کہا جاتا ہے۔ اور خیر کے مختلف نام قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر آئے ہوئے ہیں، جیسے البر، بر کا مطلب نیکی، معروف، الاحسان یا الجزاء الحسن وغیرہ، یہ مختلف نام ہیں خیر کے۔ یہ خیر کی تعریف ہوئی۔ شر کس کو کہتے ہیں؟ شر ہر وہ چیز جس سے ایک عقل مند انسان، ایک نارمل انسان دور بھاگتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتا یا اسے کم از کم ناپسند کرتا ہے، اسے شر کہا جاتا ہے، چاہے اس شر کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہو یا آخرت کے معاملات سے ہو۔ کوئی بھی عقل مند انسان جس چیز سے دور بھاگے، جس کے قریب نہ جائے، جس کو پسند نہ کرے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شر کہا جاتا ہے۔ اور شر کے مختلف نام ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں برائی کہتے ہیں، گناہ کہتے ہیں، عربی میں اسی کو شر کہا جاتا ہے، الاسم کہا جاتا ہے، المنکر وغیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا خیر اور یہ ہو گیا شر۔ اب خیر اور شر کی تعریف جان لینے کے بعد یہ جانتے ہیں کہ تعاون کا کیا مطلب ہے۔ تعاون یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور تعاون کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، اس کو کہتے ہیں تعاون۔ میں آپ سے تعاون چاہتا ہوں تو گویا کہ میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں۔ تو تعاون کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ تو یہ موضوع میں موجود تینوں الفاظ کا مطلب ہو گیا خیر کیا ہے، شر کیا ہے اور تعاون کا کیا مطلب ہے۔ اب کس کس طریقے سے انسان کسی کا تعاون کرتا ہے؟ تو کبھی کوئی خیر پر تعاون کرتا ہے، کبھی کوئی شر پر بھی مدد کر دیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں سماج، بہت سارے لوگ اچھائی کے کام میں مدد کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ دوسروں کی برائی کے کام میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو مختلف طریقوں سے ایک انسان دوسرے انسان کے کام آتا ہے، چاہے اچھائی کے اعتبار سے یا برائی کے اعتبار سے۔ لیکن تعاون کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ کس کس شکل میں انسان دوسرے کی ہیلپ کرتا ہے، دوسرے کا تعاون کرتا ہے، دوسرے کی مدد کرتا ہے؟ نمبر 1، ذاتی طور سے اس کو لے کر کے چلا گیا، اس کا کوئی کام کر دیا کہ بھائی اس کا کام نہیں ہو رہا تھا، اس کا وہ کام کر دیا، تو اپنے آپ کو آگے بڑھا کر کے اس بندے کا کام اس نے کر دیا۔ یہ ایک طریقہ ہوا۔ دوسرا طریقہ، وہ وہاں گیا نہیں لیکن اس کو راستہ دکھا دیا کہ بھائی یہاں سے چلے جاؤ، فلاں جگہ پہنچ جاؤ گے، چاہے وہ خیر کا راستہ دکھا رہا ہو یا برائی کا راستہ دکھا رہا ہو،
لیکن بہرحال وہ اس کی مدد کر رہا ہے، اس کا تعاون کر رہا ہے. کیسے؟ راستہ دکھا کر، گائیڈ کر کے، رہنمائی کر کے، اسے اس منزل کا راستہ، میپ، لوکیشن سب بتا کر کے وہ اس کی ہیلپ کر رہا ہے، اس کا تعاون کر رہا ہے. یہ دوسرا طریقہ ہوا. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ مال خرچ کر کے. ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، انرجی نہیں لگاتے ہیں. کوئی ہمارے پاس آیا تعاون کے لیے کہ بھائی یہ کام میرا کروا دیجئے، تو ہم ذاتی طور سے جا کر کے کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں جاتے. کیا کہتے ہیں؟ لو یہ پیسہ لو، جا کے کسی اور سے کروا لو، یا جا کر فلاں صاحب کو پیسہ دے دینا، تمہاری جو ہے تمہارا کام ہو جائے گا. تو مال کے ذریعے ہم کسی کا تعاون کرتے ہیں، چاہے خیر پر یا شر پر. اگر یہ تعاون خیر کے کام میں ہو تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اور اگر یہ شر کے کام میں ہو تو اس کے بہت سارے نقصانات بھی. لیکن ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہماری شریعت ہمیں ایک قانون دیتی ہے تعاون اور مدد کے حوالے سے. کسی کی آپ کو مدد کب کرنا ہے اور کسی کی مدد آپ کو کب نہیں کرنا ہے. سیدھا سا ضابطہ ہے، سیدھا سا اصول ہے، سیدھا سا فارمولہ ہے، سیدھا سا قانون ہے. اللہ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کام پر، بھلائی کے کام پر، تقوی کے کام پر، اچھائی کے کام پر، دین کے کام پر، بھلائی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو. اور اللہ نے آگے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام پر، دشمنی کے کام پر، زیادتی کے کام پر کسی کی مدد نہیں کرنا. پھر اللہ نے ساتھ میں کیا کہا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اگر کسی کی مدد کیا برائی کے کام پر تو یاد رکھو اللہ سے ڈرنا تمہارا کام ہے. اگر نہیں ڈرے تو ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا. یہ اسلام ضابطہ دے رہا ہے، قانون دے رہا ہے، اصول دے رہا ہے. کسی کی مدد کرنے کا اصول، فارمولہ، قانون یاد کر لو. اگر اچھائی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، تب تو آگے بڑھ کر کے اس کی مدد کر دو، چاہے خود جا کر کے، راستہ دکھا کر کے، مال خرچ کر کے. لیکن اگر وہ کام برائی کا ہے تو کسی بھی صورت میں تمہیں اس کا تعاون، اس کی مدد نہیں کرنا ہے. اب آپ نے کسی کے خیر کے کام پر مدد کر دی، کسی کے آپ کام آ گئے، تو آپ یاد رکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. آپ نے کسی کو مسجد کا راستہ بتا دیا، آپ کے علاقے میں کوئی بندہ آیا، اس کو نہیں معلوم تھا، آپ نے اس کی مدد کر دی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی کی رہنمائی کر دی خیر کے کام پر تو اس کو تو ثواب ملے گا اگر وہ کرے گا، لیکن ساتھ ساتھ جس نے بتایا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کے جیسا ہے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور یاد رکھیں ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے، ہم چہرہ دیکھ کر کے کسی کا کام کرتے ہیں. یہ ہمارے کام آئے گا تو اس کا کام ہم کریں گے، اور اگر یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے تو اس کی طرف ہم توجہ بھی نہیں دیتے. یہ ہمارے سماج کی بہت بڑی سچائی ہے. اور اس حمام میں مالدار بھی ہے، بہت سارے علماء بھی ہیں، عوام بھی ہے، اور جو ہے سماج کا ایک بڑا طبقہ ہے اس کے اندر. سیٹھ صاحب ہے تو اچھے سے ملیں گے، کوئی مؤذن آ گیا بیچارہ، کوئی غریب آ گیا، اس سے ہم جو ہے مسکرا کر کے ملتے، توجہ بھی نہیں دیں، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہم کہ کہیں کوئی جو ہے ہم سے کوئی کام نہ کروا لے، کوئی تعاون نہ مانگ لے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری آپ سے ملاقات ہوئی ہو اور آپ نے مسکرا کر مجھ سے ملاقات نہ کی. کبھی ایسا نہیں ہوا. جب بھی ملے مسکرا کر ملے، جب بھی ملے محبت سے ملے، جب بھی ملے پیار سے ملے. کہاں جریر بن عبداللہ البجلی اور کہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے ہاں اگر سامنے والے سے ہمارا ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے
تو ہم اس کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھتے بھی نہیں ہے، چل آئے گا جائے گا، تیرا مجھ سے کیا کام ہے، میں تیرا کیا لگتا ہوں، میں تیرا کام کیوں کروں. کل کسی نے بہت اچھا جملہ کہا، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہے کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کے لیے رشوت لیتے ہیں. یہ ہمارے یہاں سچائی ہے. فائدہ نہیں ہے تو کام نہیں کرے گا، اگر سامنے والے سے فائدہ ہے تب جا کر کے کام کرے گا، تب اس کے کام آئے گا. اسلام کیا کہتا ہے؟ بھائی وہ اجنبی ہو، پہچان والا ہو، رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، اگر اس نے تم سے مدد مانگ لیا ہے یا تمہیں پتا ہے کہ اس کے تمہیں کام آنا چاہیے تو اس کے کام آؤ. حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے. قلنا لمن ہی یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے رسول دین خیر خواہی کا نام ہے لیکن کس کے لیے، کس مسئلے میں؟ دین تو بہت بڑا ہے، دین کی تعلیمات بہت بڑی ہے، تو دین میں خیر خواہی ہم کریں تو کس کے ساتھ؟ آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا اللہ کا، نام لیا فرشتوں کا، نام لیا لوگوں کے امام کا جو تمہارا لیڈر ہے اس کا، اور نام لیا کہا وعامتہم، جو انسانوں کا طبقہ ہے، عام لوگ ہیں، ان عام لوگوں میں سے بھی اگر کوئی دین کے نام پر تم سے کچھ مانگ رہا ہے تو اس کے ساتھ تم خیر خواہی کرو. لیکن ہم نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے. ہمارا پہچان والا ہے تو کریں گے، نہیں پہچان والا ہے تو نہیں کریں گے. آج ہم جو فائدے پر جی رہے ہیں، گیو اینڈ ٹیک والا فارمولا ہے، دو گے تو دوں گا، نہیں دو گے تو نہیں دوں گا، میرے کام آؤ گے تو آؤں گا، نہیں آؤ گے تو نہیں آؤں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مسلمان کا کیا معاملہ؟ المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک بنیاد، عمارت کی طرح ہوتا ہے. یشد بعضہ بعضا، جیسے اس دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے نا، اگر الگ الگ ہو تو دیوار نہیں بنتی، اگر اینٹیں الگ الگ ہو تو وہ دیوار کمزور ہوگی. ایسے ہی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مضبوطی کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے، اس کے کام آتا ہے. اگر یہ مسلمان الگ الگ رہے تو کیا ہوا؟ کوئی ادھر سے جو ہے ان کی طرف ترچھی نظر ڈالے گا، کوئی ادھر ڈالے گا، کوئی ادھر سے. یہ آپس میں بکھرے ہوئے ہیں تو ان کو جیسے چاہو لوٹ لو، ان پر جیسے چاہو حملے کرو، اور کر رہے ہیں، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جو ہے بنیاد، عمارت کی طرح. یشد بعضہ بعضا. ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم بار بار سنتے ہیں، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد. کہا تمام مومنوں کی مثال آپس میں رحم کرنے میں، شفقت کرنے میں، محبت کرنے میں ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک پوری باڈی ہوتی ہے، پورے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. کہا اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. یہاں سوئی چبھ جاتی ہے لیکن پورا جسم محسوس کرتا ہے. یہاں کوئی جو ہے تھوڑی پھنسی نکل گئی، پوری باڈی اس تکلیف کو محسوس کرتی ہے. ایسے ہی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے تمام مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے. لیکن آج تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہم تو خوش ہوتے ہیں آج ہے ارے اچھا ہوا فلانے کے ساتھ ایسا ہو گیا. یہ بہت غلط بات ہے. مسلمان ایسا نہیں ہوتا. مسلمان خیر کے کام پر تعاون کرتا ہے، خیر کے کام پر مدد کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے ترقی کی دعا کرتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک جسم کی طرح ہے، ایک بنیاد اور ایک عمارت کی طرح ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اور بیان کیا، فرمایا نیکی کے کاموں میں لوگوں کا تعاون کرو، بھلائی کے کاموں میں لوگوں کا تعاون کرو، یہاں تک کہ اگر تمہارے یہاں کوئی مزدور کام کرتا ہے نا تو اس مزدور کے ساتھ خیر خواہی کرو. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، انہیں کسی ایسے کام کی ذمہ داری مت دو کہ جس کام کے بوجھ تلے وہ دب جائیں. ہمارے ہاں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں مجبوری کا. دکان میں ہمارے ہاں کوئی کام کرتا نا تو اس کی مجبوری کا جو چاہو کام کرا لو اس سے.
گھر کی سبزی بھی منگواتے ہیں، بچے کو اسکول بھی بھیجواتے ہیں، بچے کو اسکول سے بھی اٹھواتے ہیں، گاڑی بھی صاف کرو، ان سارے کاموں کی تنخواہ دے رہے ہو اس کو؟ وہ بیچارہ مجبوری میں تو کر جاتا ہے، وہ مجبوری میں کر رہا ہے کیونکہ اس کو اپنے گھر کا چولہا جلانا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اپنے گھر کی دیکھ ریکھ کرنا ہے، وہ مجبوری میں کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو کسی ایسے کام کی ذمہ داری مت دو جس کام کے بوجھ تلے وہ دب جائیں، اور اگر کوئی ایسا کام انہیں دیتے ہو تو فرمایا فَاعِنُوهُمْ، خود جا کر کے ان کی مدد کرو، جاؤ ان کی خود مدد کرو۔ کوئی بوجھ ہے، کوئی 50-60 کلو کا وزن ہے، خود اٹھا کر کے گاڑی میں رکھوا دو، چھوٹے نہیں بن جاؤ گے، تمہارا اپنا کام ہے، مدد کرو اس کی، تمہاری وجہ سے ہو سکتا ہے اس کا بھلا ہو جائے، اس کی دعا ہو سکتا ہے تمہیں لگ جائے۔ لیکن ہم نہیں سوچتے، یہ خیر کے کام پر تعاون ہے، یہ اچھائی کے کام پر تعاون ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم 8,000 روپیہ دے رہے اس کو، میں جاؤں؟ ہے تو نہیں جاؤں گا۔ 8,000 روپیہ دے کر کے خرید لیا آپ نے اس کو، جو چاہیں گے کروائیں گے۔ اگر آپ نے اس کے اصل کام کے علاوہ اس 8,000 روپے میں 10 12 15 جو بھی تنخواہ آپ نے مقرر کی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام آپ نے کروایا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور اللہ ظلم کی سزا اسی دنیا کے اندر دے کر کے رہتا ہے۔ یقین نہ آئے، اپنی زندگیاں کھنگال ڈالو، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، اسی وجہ سے کسی مصیبت میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، دو گناہوں کی سزا اللہ اسی دنیا میں بندے کو دے دیتا ہے، جلدی کرتا ہے اس دونوں گناہوں کی سزا دینے میں۔ ایک، ماں باپ کی نافرمانی، رشتہ داری کو توڑنا، بعض علماء نے کہا کہ ماں باپ کی نافرمانی، اور دوسرے البغی، ظلم کرنا۔ ظالموں کو اٹھا لو، ابھی شیخ بیان کر رہے تھے، پورا ظالموں کا پورا ڈیٹا اٹھا لو، پوری ہسٹری اٹھا لو، کوئی ظالم ایسا نہیں ملے گا جس کو اللہ نے دبوچا نہ ہو، الا یہ کہ اس نے توبہ کر لیا، توبہ کی وجہ سے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، دبوچتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اپنی زندگیاں دیکھو، اپنے جو ہے اپنے کارنامے، اپنے کرتوت دیکھو کہ دکانوں میں مزدوروں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کرتے ہو، کیا ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہو خیر کے کام پر، یا جو ہے ان کو کسی ایسے کام کی ذمہ داری دے رہے ہو جو ان کے کام کا، ان کے بس کا ہے ہی نہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ خیر کے کام پر تعاون کے کیا کیا راستے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز آپ یہ بھی جانیں کہ خیر دو طرح کا ہوتا ہے، خیر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک خیر ہے جسے خیر مطلق کہتے ہیں، خیر مطلق یعنی سب کے لیے خیر ہے، وہ جیسے نماز سب کے لیے خیر ہے، سب کے لیے خیر ہے نا نماز، ہاں، تو نماز سب کے لیے خیر ہے، کسی کے لیے نماز بری نہیں۔ ایک ہے خیر مقید۔ خیر مقید کس کو کہتے ہیں؟ ایک کے لیے تو خیر ہے لیکن دوسرے کے لیے کیا ہے؟ شر ہے۔ کیسے؟ بڑا باریک سا جملہ ہے، ایک کے لیے خیر ہے دوسرے کے لیے شر ہے۔ مثال کے طور پر چوری کی سزا کیا ہے؟ چوری کی سزا ہاتھ کاٹ لیے جائیں گے، تو یہ خیر ہے یا شر ہے؟ ہاں، کیا ہے؟ یہ شر ہے۔ یہ اس چور کے لیے شر ہے وقتی طور سے، لیکن پورے سماج کے لیے کیا ہے؟ یہ خیر ہے، اور ظاہری طور سے شر ہے، لیکن اگر آپ باطنی طور سے دیکھیں تو اس چور کے لیے بھی کیا ہے؟ یہ خیر ہے۔ اس چور کے کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں سزا مل گئی تو وہاں کیا ہے؟ بچ جائے گا، بچ جائے گا وہاں پر۔ جیسے زانی ہے کہ اگر وہ زنا کر لیتا ہے تو دنیا میں اس کی سزا اگر اس کو مل گئی تو آخرت میں کیا ہے؟ اس سے بچ جائے گا وہ۔ تو ظاہری طور سے شر نظر آ رہا ہے لیکن وہ اسی ایک فرد کے لیے، اور اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے، جبکہ پورے سماج کے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے، تو اسے خیر مقید کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو طرح کا خیر ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ نے کیا کہا؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، کہ کوئی چیز جو تمہیں بری لگ رہی ہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور کوئی چیز جو تمہیں اچھی لگ رہی ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،
اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ یہاں پر رک کر کے ایک اور چیز، بعض لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، آتا بھی ہوگا اور آتا بھی ہے، کہ خیر ہی خیر رہنا چاہیے تھا، دنیا میں شر کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا خیر کس نے پیدا کیا؟ کس نے؟ اللہ نے۔ بھئی اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو بولو نا، خیر کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ شر کس نے پیدا کیا؟ کس نے؟ اللہ نے۔ لیکن ادب کا، محبت کا اور اللہ کے ساتھ احسان کا تقاضا یہ ہے کہ شر والی چیزوں کو اللہ سے نہ جوڑا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام یاد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام یاد ہے؟ انہوں نے جب اپنے رب کا تعارف کرایا تو کیا کہا؟ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ میرا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا، پیدا کر کے کیا کیا؟ ہدایت دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ بیماری دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن ساری چیزیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، ہدایت دی، کھلاتا ہے پلاتا ہے اور شفا بھی دیتا ہے، لیکن جب بات بیماری کی آئی تو انسانوں کے حساب سے یہ شر ہے، یہ بری چیز ہے، اور اللہ کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شر کو نہ جوڑا جائے۔ اسی لیے جب بیماری کی بات آئی تو کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ جب میرا رب مجھے بیمار کرتا ہے تو وہی شفا دیتا ہے، بلکہ کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ تو بعض لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ بھئی دنیا میں خیر ہی خیر رہنا چاہیے تھا، شر کی کیا ضرورت ہے نا؟ سوال آ سکتا ہے نا، سوال آ سکتا ہے۔ تو دیکھیں اگر یہ سوال ذہن میں آئے نا تو یہ سوال اپنے دماغ میں اس کو کلوز کر دیں، دفن کر دیں، یہ مناسب سوال نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ جو کرتا ہے نا اس کے کاموں کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا کہ اللہ تو نے یہ کیوں کیا، تو نے وہ کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ حکیم۔ کوئی بھی چیز اللہ نے بغیر حکمت کے پیدا نہیں کی، تو یہ سوال ہی مناسب نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ حکمت جاننا چاہتے کہ بھائی کیا ریزن ہے کہ اللہ نے شر بھی پیدا کیا، تو نمبر 1 آزمائش اور امتحان کے لیے، سمجھ گئے؟ نمبر 1 آزمائش۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیر اور شر، اگر خیر ہی خیر ہوتا تو سارے لوگ کر لیتے، تو شر اللہ نے ڈال دیا تاکہ امتحان ہو جائے کہ کون صرف خیر پر رہتا ہے، کون شر کی طرف بھی جاتا ہے، تو یہ اللہ نے آزمائش کے لیے کر دیا۔ نمبر 2 کہ خیر اور شر کے درمیان تمیز کے لیے، کہ واضح رہے کہ یہ دیکھو خیر ہے۔ مثال جانتے ہیں آپ کہ اگر گرمی نہ ہو تو آئس کریم کھانے کا مزہ ہے؟ اگر گرمی نہ ہو تو آئس کریم کی لذت کا آپ کو احساس نہیں ہوگا، آپ صرف سوچیں سردی سردی ہو، سردی سردی ہو، تو پھر آئس کریم کیوں کھائیں گے بھائی آپ؟ پھر سردی کی لذت آپ کو معلوم۔ تو عربی کا ایک جو ہے قاعدہ ہے، محاورہ ہے، تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو جب خیر کے ساتھ شر آ گیا نا تو اب جو ہے خیر کا مقام زیادہ واضح ہو گیا اور شر کیا ہے وہ زیادہ واضح ہو گیا، تو تمیز کے لیے ساری چیزیں ہیں۔ ایسے ہی مومن کو اونچا مقام دینے کے لیے اللہ نے شر پیدا کیا ہے کہ بعض دفعہ اللہ مومن کو کسی ایسی حالت میں ڈال دیتا ہے جس حالت میں وہ مومن رہنا پسند نہیں کرتا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے تو اس فیصلے پر صبر کرتا ہے، اس صبر کی وجہ سے اللہ اس کے مقام کو کیا کرتا ہے؟ اونچا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی فائدے میں مشغول کرنے کا سبب ہے کہ آپ کو اگر شر کے نقصانات معلوم ہو تو آپ اس کی طرف نہیں جائیں گے، کدھر رہیں گے آپ؟ فائدے کی طرف رہیں گے۔ جو خیر کا کام ہے، خیر میں فائدہ ہے تو فائدے کی طرف رہیں گے، لیکن اگر آپ کو شر کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو تو پھر آپ جو ہے صحیح طریقے سے خیر کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور نبی سے نیکیوں کے بارے میں پوچھتے تھے، اور میں کیا کرتا تھا؟ گناہوں کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کیوں؟ اس ڈر سے کہ کہیں میں اس میں
مبتلا نہ ہو جاؤں، تو اسی لیے خیر ہے اور اسی لیے شر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خیر کے کاموں پر تعاون کے مختلف راستے کیا ہو سکتے، کس کس طریقے سے ہمیں تعاون، میں صرف اشارہ کرتا چلوں گا۔ نمبر 1، بھلائی کے کام پر تعاون، اچھا کوئی بھی اچھا کام کسی کا بھی آپ تعاون کر دیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جیسا کہ میں نے کہا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ روزانہ ایک ایک آدمی کو، کسی کو بھی ایک اچھی بات بتا دیا روزانہ، آپ نے اگلے 5 سالوں تک اگر یہ معمول بنا لیا، 5 سالوں تک، تو 1800 دن تک گویا کہ مسلسل آپ کو جو ہے ثواب ملتا رہا، 1800 دنوں تک، 5 سال۔ اس کے علاوہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، وہ لوگ رہیں گے، وہ کسی اور کو بتائیں گے تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ کی ایک شکل ہے۔ ایسے ہی کسی کو منکر سے روکنا بھی خیر کے کام پر تعاون ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھا کہ اس نے تعویذ پہن رکھا ہے، اس نے دھاگا پہن رکھا ہے، لا علمی میں، یا بس ایسے ہی جیسے ہمارے نوجوان جواب دیتے ہیں نا، ایسے ہی پہن رکھا، تو اس کو آپ نے سمجھا دیا، اس نے نکال لیا۔ یا ایسے ہی وہ بائیں ہاتھ سے جو ہے پی رہا تھا، اس کی عادت تھی، کھا رہا تھا، اس کی عادت تھی، آپ نے اس کو اس غلط کام سے روک دیا، تو اس پر بھی آپ کو کیا ہے، اب اگلی پوری زندگی جب تک وہ عمل کرتا رہے گا آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ یہ خیر کے کام پر تعاون کرنے کا فائدہ ہے۔ تو کسی بھی اچھے کام پر کسی کو بتا دے بھائی یہ اچھا کام ہے، کسی کو بتا دے بھائی یہ برا کام ہے، اس سے دور رہو۔ ایسے ہی مسلمانوں کی ضرورتوں کو ختم کرنے میں تعاون کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب، بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو کسی مومن کی دنیا کی پریشانی کو دور کر دے تو فائدہ کیا ہوگا، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ ایسے بندے کی قیامت کے دن کی کوئی مصیبت دور کر دے گا۔ یہ اچھائی کے کام پر تعاون کا فائدہ ہوا۔ بھائی آپ کو اگر معلوم ہو جائے کہ میں جو ہے کسی مصیبت میں ہوں تو آپ اگر دور کر سکتے ہیں تو آئیں ہیلپ کر دیں۔ یا مجھے اگر معلوم ہو کہ فلاں صاحب جو ہے مصیبت میں ہے، مجھے معلوم ہوا، میں گیا، میری طاقت میں تھا، میری استطاعت میں تھا، میں نے ان کی طرف سے اس مشکل کو دور کر دیا، پریشانی کو دور کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میری زندگی سے، بلکہ زندگی نہیں، قیامت جو سب سے بڑی مصیبت والا دن ہے، سب سے بڑی، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، سب سے بڑی مصیبت والا دن ہے، اس دن کی مصیبت کو اللہ میری طرف سے دور کر دے گا۔ یہ خیر کے کام پر تعاون کرنے کا فائدہ ہے۔ آگے اسی حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کسی کی مشکل کو صرف آسان کر دو، پورا کام نہیں، مشکل کو دور کرنا نہیں، مشکل کو صرف آسان کر دو۔ اس کی زندگی میں مشکل تھی، کوئی پریشانی تھی، اس کو آپ نے اس کی مشکل کو آسان کر دیا کسی بھی طریقے سے، شرط یہ کہ وہ حلال طریقہ ہو، تو کیا فائدہ ہوگا، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ایسے بندے کی مشکل کو دنیا میں بھی آسان کرے گا، آخرت میں بھی آسان کرے گا۔ ہم اصولوں پر دھیان نہیں دیتے، ہمیں ظاہری فائدہ چاہیے، بھائی میں تیرا کام کروں گا تو میرے لیے کیا کرے گا، ہے نا، ہم ظاہری فائدہ دیکھتے ہیں، کیا دے گا تو مجھے، کیا دے گا۔ بھائی کسی کو آپ ہائر کریں الگ بات ہے، تب تو آپ اس کو معاوضہ دیں، اس کا محنتانہ دیں، اس کی مزدوری دیں، اس کو پیسے دیں، تنخواہ پر رکھیں، تو یہ ساری چیزیں الگ ہیں۔ لیکن آپ انسانیت کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے اگر کسی کے کام آ جا رہے ہیں اور آپ وہاں فائدہ اپنا ڈھونڈیں تو یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالی آپ کی کسی مشکل کو دنیا میں بھی آسان کرے گا، آخرت میں بھی آسان کرے گا۔ آگے بڑھیں اسی حدیث میں، فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ آج کل نا ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہم اچھائی کس کو سمجھتے ہیں، بھائی کسی کے ساتھ اچھا کر دو۔ اچھائی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے کام آ جاؤ، اچھائی یہ بھی ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کا کام نہ بگڑے۔ اچھائی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی کی اچھائی کو، کسی کے جو ہے کام کو سماج میں کہیں کہ ہاں یہ آدمی بڑا اچھا ہے، یہ کام کرتا ہے، نہیں،
یہ صرف اچھائی نہیں ہے، یہ تو اچھائی ہے یہ، لیکن اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کی برائی آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ اس کا سماج میں پرچار نہ کرو۔ فرمایا منصت، یہ بھی ایک تعاون ہے۔ بھائی آپ کو اگر میرے بارے میں معلوم ہو گیا کہ حافظ جی جو ہے مولوی صاحب ایسے ہیں، ان کے اندر فلاں عیب پایا جاتا ہے، تو اب آپ میرے ساتھ تعاون کریں۔ کیسے تعاون کریں؟ یا تو مجھے بتا دیں یا تو چپ ہو جائیں، یا تو مجھے بتا دیں یا چپ ہو جائیں۔ مجھے بتائیں گے فائدہ آپ کو مل جائے گا، چپ ہو جائیں گے میرے عیب کو چھپا لیں گے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی کے عیب کو چھپائے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپائے گا۔ عیب دار سب ہیں، گنہگار سب ہیں، خامیاں سب میں ہیں، کمیاں سب میں ہیں، مجھ میں بھی آپ میں بھی۔ تو آپ میرے والے عیب کو چھپا لو گے تو آپ میرے ساتھ ہیلپ کر رہے ہو، تعاون کر رہے ہو، اور اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ آپ والے عیب کو چھپا لے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی کسی کو معلوم نہیں ہوگا اور آخرت کے میدان میں بھی آپ کے گناہوں کا پرچار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے خیر کے کاموں پر، اسی لیے اور اسی طریقے سے آگے حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد، بندے کے تعاون میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کے تعاون میں لگا رہتا ہے۔ آپ بندوں کا تعاون کریں گے، بندوں کی ہیلپ کریں گے، بندوں کے کام آئیں گے، جب تک کام آئیں گے تب تک اللہ آپ کے کام آئے گا۔ آپ تعاون والا ہاتھ اٹھا لیں گے، اللہ تعالیٰ بھی ہاتھ اٹھا لے گا۔ ایک تیسری شکل یہ ہے کہ اصلاح بین الناس، اصلاح بین لوگوں کے درمیان اصلاح کر کے تعاون کریں، یہ خیر کے کام پر تعاون۔ ہمارے ہاں کیا ہے نا، لوگ دشمنی کی آگ کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ صلح صفائی کرائیں، بجائے اس کے کہ دو بچھڑے ہوئے رشتہ داروں کو ملائیں، بجائے اس کے کہ دو جو ہے جدا ہو جانے والے لوگوں کو اکٹھا کریں، بجائے اس کے کہ میاں بیوی میں جو انبن ہو گئی ہے ان کے انبن کو ختم کریں۔ بہت ساری خواتین، بہت سارے مرد حضرات جو ہے ناک کا آنا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور جو چیونگم کی طرح کھینچتے 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 طلاق اور خلا کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ غلط بات، یہ غلط بات ہے۔ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے میں تعاون کریں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کے درمیان کیا کرو؟ اصلاح کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یاد رکھیں کہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے، پتہ ہے جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن لوگوں کو جوڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنا جائز قرار دیا۔ کہا اگر لوگوں کو جوڑنے کی بات ہو، اتنا بڑا تعاون کا کام آپ کر رہے ہو تو جھوٹ بول سکتے ہو، تمہارے لیے گنجائش ہے، اتنا بڑا کام ہے یہ۔ لیکن ہم نہیں کرتے، ہم تو جو ہے فساد کی آگ بڑکاتے ہیں، دشمنی کی آگ بڑکاتے ہیں، یہ لوگ جدا ہو جائیں، ایسا ہو جائے، ناک کا مسئلہ بنا، ذرا سی بات، معمولی سی بات ہوتی ہے، معمولی سی بات، اور جھگڑے اور اس لڑائی کی نوبت نتیجہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے، خلا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو لوگوں کو جوڑنے میں تعاون کریں۔ ایسے ہی سماجی اور رفاہی کاموں میں اپنا تعاون پیش کریں۔ جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں سماج میں کچھ غلط ہو رہا ہے، ذمہ داروں کو بتائیں، آپ خود کر سکتے ہیں اس کو دور کریں۔ آپ جو ہے راشد، ضروری نہیں ہے کہ مسجد سے کام، کوئی ادارہ کام کرے، آپ چپکے سے یہ کام کر سکتے، کسی کے گھر راشن پہنچا دیں، سماج میں کوئی اچھا کام کر جائیں، سماج میں کہیں جو ہے پانی کی ضرورت ہے راستے میں آپ پانی لگوا دیں۔ آپ رفاہی کا ضروری نہیں ہے ادارے سے یہ سارے کام ہوں، آپ جو ہے کچھ ایسی نیکیاں بھی کریں کہ آپ اور آپ کے رب کے علاوہ کسی تیسرے کو اس کی خبر نہ ہو۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم اس زمانے میں نیکی کر رہے ہیں، سب سے پہلے اس کا پرچار کرتے ہیں، خود کا بھی پرچار کرتے ہیں اور بیچارہ جس کو دیا ہے اس کی بھی فوٹو لگا کر کے بھائی چل تیرے ساتھ میں نے 1500 والا کام کیا لیکن آج تیری عزت خاک میں ملا دیتا۔ نعوذ باللہ، یہ تعاون نہیں ہے۔ اور اسی میں ایک بات میں جوڑ دوں، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ، اس پر میں پھر بات کروں گا کسی دن جمعہ وغیرہ میں انشاءاللہ، کہ ہمارے یہاں لوگ نا کسی کی مدد کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ارے نہیں کچھ نہیں، بس دعا کرنا میرے لیے۔ کیا کہتے ہیں؟ کسی کی مدد، کسی کو کھانا دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں، بس میرے لیے دعا کرنا، میرا فلاں کام ہو جائے، ایک جگہ کمپنی میں پیسہ لگایا ہوں، بس جو ہے میرا کام ہو جائے۔
یہ آپ تعاون نہیں کر رہے، یہ سودا کر رہے ہیں. یہ تعاون نہیں ہے، یہ سودا ہے. ثواب کس چیز کا چاہیے آپ کو؟ کس چیز کا ثواب چاہیے آپ کو؟ وہ جو غریب کو 5,000 روپے دیا اس کا ثواب چاہیے؟ بدلے میں اس سے دعا کا مطالبہ کیوں کیا آپ نے؟ اس سے دعا کا مطالبہ کیوں کیا؟ شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا مومنوں کے تعلق؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہ کہتے ہیں کہ یہ مومن بندے یہ مال کی محبت کے باوجود یا اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ، کوئی شکریہ نہیں چاہتے. آج یہاں کوئی سیٹھ مدد کر دے کسی کی نا، اور وہ سامنے سے شکریہ نہ بولے تو 2-4 جگہوں پر پرچار بھی کرے، میں نے اس کی مدد کی، اسے تھینک یو بھی نہیں بولا. تھینک یو کے لیے مدد کیا تھا آپ نے، سامنے والے سے دعا چاہیے اس لیے مدد کیا اس کی، تو بھائی یہ تو سودا ہو گیا، پھر ثواب نہیں ملے گا آپ کو. شریعت کیا تعلیم دیتی ہے؟ کسی کی مدد کرو تو اس کو اتنا کہہ سکتے ہو کہ میرے بھائی اللہ تمہیں اس مال میں برکت دے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو جو ہے سماجی رفاہی کاموں میں، سوشل کاموں میں بڑھ چڑھ کر ہمیں حصہ لینا چاہیے. پھر سے جملہ دوہراؤں کہ ہماری کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے کہ جن کی ہمارے علاوہ ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے ساتھ ہمارے بستر پر سونے والی ہماری بیوی تک کو خبر نہ ہو. ایسی کچھ نیکیاں ہمیں جمع کرنا چاہیے. ایک اور چیز اسی میں کہ گھروں اور راستوں کی صفائی پر تعاون، اپنا تعاون پیش کریں، گھروں کو صاف رکھیں. ہمارے لوگ گندا کر کے چلتے ہیں، ارے ہے نا بیوی کام کرنے کے لیے، میری بیٹی ہے نا، بہن ہے نا، کام کرنے والی آتی ہے نا. ارے بھائی کام کرنے والی آتی ہے، اپنا گھر گندا کر کے رکھو گے؟ کہیں بھی جو ہے چپل یہاں ہے، موزہ وہاں ہے، جوتا وہاں ہے، قمیص وہاں ہے، پینٹ وہاں ہے، جنس وہاں ہے، بیلٹ وہاں ہے، اور صبح اٹھے گا تو تلاش کرے گا کہاں رکھ دیا. کباڑ خانہ بنا رکھا گھر کو. ہاں ہے نا کام کرنے والی، غلط بات ہے یہ. گھروں کو صاف رکھنے میں اپنا تعاون پیش کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا کام بیویوں سے نہیں کراتے تھے، پیوند خود لگا لیا کرتے تھے، کپڑے پھٹ جاتے تھے سل لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے وغیرہ خود ٹھیک کر لیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کی ہیلپ کیا کرتے تھے. ایسے ہی بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کے کام میں جتنا تعاون کر سکتی ہیں کریں، جس بھی طریقے سے ان کے کام آ سکتی ہیں آئیں. گھریلو کاموں میں گھر کے حدود تک ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ. اور یہ بات چھوڑ دیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے کام آ جاؤں گا تو لوگ مجھے جورو کا غلام کہیں گے. اگر بیوی کا کام کرنا، بیوی کی خدمت کرنا اگر بیوی کی غلامی ہے تو یہ کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، لہذا ہمیں بھی کرنا چاہیے. کہنے والوں کا کیا؟ کہنے والے تو نماز پڑھنے پر بھی تنقید کرتے رہتے ہیں، اور نماز پڑھنے پر بھی نہ جانے کیا کہتے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو گھروں میں اپنا تعاون پیش کریں، راستوں کی صفائی پر اپنا تعاون. یہاں وہاں کچڑا، بعض لوگ گھر سے نکلتے ہیں کچڑا ہاتھ میں لیا، کچڑا ہاتھ میں لیا پھینکتے چلتے ہیں. وہ کہیں بھی جاتا ہے، کسی کے اوپر بھی جاتا ہے. بعض لوگ کھڑکی سے باہر پھینک دیتے ہیں. اور سارے لوگ تو پھینک رہے ہیں، ارے سارے لوگ جو کر رہے ہیں تم بھی وہی کرو گے؟ پھر سماج کو بہتر بنانے میں تمہارا تعاون کہاں ہے؟ پھر راستوں کی صفائی میں تمہارا تعاون کہاں ہے؟ پھر تو غیر ذمہ دار انسان ہوئے. تو ذمہ دار انسان بننا چاہیے اور راستوں کی صفائی پر توجہ دینا چاہیے. ایسے ہی بہت سارے جو بھی خیر کے کام ہو سکتے تعاون کریں. برائی کے کام پر کیسے تعاون ہو سکتے؟ ایک دو بات بتا کر میں بات ختم کروں گا. کبھی بھی بدعات، خرافات، برائی اور جو ہے رسوم و رواج کے کاموں میں تعاون نہ کریں، کبھی بھی نہیں. اور اب ہم کچھ لوگوں نے پچھلے کچھ سالوں سے فیصلہ کر رکھا ہے، لڑکی والے شادی میں بلاتے ہیں، دعوت رکھتے ہیں، ہم نہیں کھاتے. کھلانا تمہیں جس کو کھلاؤ، 200 500 براتیوں کو کھلاؤ، ہم اس کو حرام نہیں کہہ رہے، ہمیں نہیں کہہ رہے شریعت نے حرام کیا اس کو. بھائی کچھ گھر کے خاص مہمان ہوتے ہیں، کھلاؤ ان کو، بے شک کھلاؤ، لیکن یہ کیا کہ کارڈ چھپواؤ، لوگوں کو دعوت دو، ایسا لگ رہا ہے ولیمہ کر رہے ہو. تو یہ جو ہے بدعات کے غلط کاموں، رسوم و رواج کے کاموں پر تعاون. ایسی تمام چیزوں میں جانے سے اپنے آپ کو بچائیں.
ہمارے ہاں دعوت کے نام پر لوگ جو ہے نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کی دعوت قبول کر لیتے ہیں. ایرا غیرہ نتھو خیرہ جس نے بھی دعوت ہے چلو کھانا ملے گا فری آؤ, پھر یہاں تک حلق تک ٹھونس کر کے آتے ہیں. آج تو دعوت ہے, بعض لوگ تو جملہ بھی ادا کہ دوپہر میں کھانا ہی نہیں کھاتے کہ شام کو دعوت ہے. عجیب, یہ دنیا ہے بھائی. برائی کے کاموں پر تعاون نہیں ہونا چاہیے, یہ مردوں کو بھی چاہیے اور عورتوں کو بھی چاہیے. ایسے ہی ہمارے ہاں بہت سارے لوگ فحاشی اور فتنوں کے کام میں تعاون کرتے ہیں, ویڈیو وغیرہ شیئر کرنا, بھائی یہ فلم اچھی ہے لے میں نے دیکھا تو بھی دیکھ. عورت بھی بولتی ہے نا, ارے بہن تو نے وہ سیریل دیکھا, وہ ڈرامہ بڑا اچھا ہے, وہ فلاں ایکٹر آیا تھا اس موقع سے, کیا انٹری تھی اس کی, بڑا اچھا ہے. وہ پھر وہ بولتی ہے, وہ دیکھتی. ارے تو نے اپنا اکاؤنٹ برائیوں کا چالو کر رکھا تھا, کسی اور کو بتا کر کے اس کی ایک برانچ کھول لی تو نے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ ہم ننگے ہیں اس حمام میں, ہمارا سماج ننگا ہے اس حمام میں. یہ مردوں کا بھی معاملہ ہے. اور دیکھیں کالج وغیرہ میں بچے یہ میوزک, یہ گانا, یہ جو ہے تھرکنا, یہ ناچنا, یہ ڈانس, یہ فلاں کا مچرا ہے, فلاں کا ٹھمکا, لو سب سنو دیکھو, بڑا اچھا ڈرامہ, بڑا اچھا سیریل, بڑی اچھی مووی آئی ہوئی, چلو دیکھتے. یہ غلط کاموں پہ تعاون اللہ کو پسند ہے. اللہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ, معصیت, نافرمانی, زیادتی, ظلم, دشمنی, ان تمام کاموں پر آپ کو تعاون نہیں کرنا. تو فحاشی, فتنے, بدکاری کے جو بھی کام ہے کسی کا تعاون مت کرو اور نہ ہی کسی سے تعاون لو. ایک آخری بات, نشہ آور اشیاء پر بھی بہت سارے لوگ تعاون کرتے ہیں اور تعاون لیتے ہیں. تمباکو خور ہے, بازو والے کو دیکھا تمباکو بنا رہا, میرے لیے بھی بنا. ہاں بناتا ہے. سگریٹ پیتا ہے, کش لے رہا ہے تو دوست کو بھی دیتا ہے, تو بھی لے. ہاں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اچھے ہوتے ہیں, لیکن گھر پہ کوئی ایسا مہمان آ گیا سگریٹ پینے والا, خود نہیں پیتے لیکن سگریٹ پینے والا مہمان آ گیا, بڑی محبت سے بیٹا جا سگریٹ لا, ان کو پینے کا ہے. کیوں گناہ جمع کر رہے بھائی, خود تو نہیں پی رہے, بڑی اچھی بات ہے. وہ مہمان ہے, اس کی جہاں تک تکریم اور عزت کرنا ہے کرو. جہاں شریعت آ گئی وہاں مہمان جائے, ناراض ہوتا ہے ہو. جس نے اللہ کو خوش کیا لوگوں کو ناراض کیا پرواہ نہیں, اور جس نے اللہ کو ناراض کیا لوگوں کو خوش کیا تو ایسے بندے کی زندگی ملامت والی, پریشانی والی, تنگی والی ہے. اللہ بھی ناراض ہوتا ہے, بندے بھی نہ ہے. یہی تو تھا, یہی تو تھا. اللہ کو ناراض کرو گے تو اللہ تو ناراض ہوگا ہی. تم لوگ جن کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہو نا, اللہ ان لوگوں کو بھی آپ سے ناراض کر دے گا. لیکن اگر اللہ کو خوش کیا, لوگ ناراض ہوتے فرق نہیں پڑتا. آج اللہ خوش ہے, کل اللہ ان تمام لوگوں کو بھی آپ سے خوش کر دے گا. لوگ کہیں گے ارے یہ بندہ تھا, سارے لوگ برائی کر رہے تھے, اس نے نہیں کیا تھا. سارے لوگ اس طرف جا رہے تھے, یہ نہیں گیا تھا کیونکہ اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کیا تھا. تو بیڑی, گوا, گٹکا, سگریٹ, تمباکو, خینی, چینی, نہ جانے کیا کیا جو بھی بلائیں ہیں, یہ ساری چیزیں اللہ واسطے ان سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور ان چیزوں پر کسی کا تعاون نہ. ہمارے ہاں اگر گھر میں کوئی کام ہو رہا ہو اور کوئی گوا گٹکا کھانے والا مستری موجود ہو اور وہ کہے کہ بھائی ہمیں جو ہے تمباکو والا پان چاہیے, بیڑی چاہیے, سگریٹ چاہیے, ہمارا پورا گھر منع کر دیتا, پورا گھر منع کر. بھائی تمہیں یہ کھانا ہے اپنے پیسے کا خریدو جاؤ, لیکن نہ یہاں کھا سکتے ہو نہ یہاں پی سکتے ہو. کام کرنا ہے کرو, نہیں کرنا ہے چلے جاؤ, دوسرا مستری, دوسرا مزدور, دوسرے لوگ مل جائیں گے. ہم سودا بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں, ہمیں آسانیاں چاہیے نا, اس لیے بڑی آسانی سے. مہمان آئے ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہم تو نہیں پیتے, ارے ہم تو بڑے اچھے نہیں پیتے, لیکن تعاون تو کر رہے میرے بھائی, اس کو پلا کر کے, اس کو پلا کر کے تعاون کر رہے ہو. خود نہیں پی رہے ہو, گناہ نہیں ملے گا, ثواب ملے گا, لیکن دوسروں کو پلا رہے ہو, اپنا پیسہ لگا رہے ہو. تو قیامت کے دن سوال کیا جائے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا. تو مال تو حلال کمایا تھا, اپنے اوپر خرچ کر رہے تھے, اچھی بات تھی, لیکن وہ مہمان آ گیا سگریٹ والا, دھونے والا, تو آپ نے اس کے لیے سگریٹ منگوا لیا, اپنا پیسہ حرام جگہ پر لگا دیا. اس کا جواب اللہ کے یہاں آپ کو دینا پڑے گا. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو خیر اور شر کے کاموں میں تعاون کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی, جن کا خلاصہ یہ ہے کہ خیر کا کام جو بھی ہو, چاہے دنیاوی یا اخروی, ہمیں اس میں
لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے، لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، جیسے بھی، چاہے خود جا کر کے وہ کام کر دیں، راستہ بتا دیں، مال دے دیں، یا اسی طریقے سے شر کے کاموں میں کسی کا بھی تعاون کرنے سے بچنا چاہیے، چاہے اس شر کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو۔ یہی شریعت کا اصول ہے، یہی قاعدہ ہے، یہی قانون ہے۔ اگر خیر کے کام میں آپ نے تعاون کیا، اس بندے نے وہ کام کیا، اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ نے بتایا ہے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اگر شر کے کام میں تعاون کیا تو جو برائی کر رہا ہے اس کو تو گناہ ملے گا ہی، لیکن چونکہ آپ نے بتایا ہے، مدد کی ہے، اس لیے آپ کو بھی گناہ ملے گا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبھی کو ایک دوسرے کا ہمدرد، معاون، مددگار بنائے، ایک دوسرے کے کام آنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں دین اور اسلام کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شر کے کاموں میں کسی بھی کا بھی تعاون کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے۔ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔